جس کے فضل و رحم کرم و کرم کی بدولت اس ٹائم ہم سب یہاں پر جمع اکٹھی ہیں تاکہ خدا اپنے خدا کے نام کو عزت و جلال دے سکے۔ اسی کے قدوس نام میں آج بس آپ سبوں کی سلامتی ہوگی۔ خدا ان کے پاک کلام کا جو حصہ آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ایک ایسی جگہ کے بارے میں ہے جس کے بارے میں لکھا ہوا اے گلیلی مردو جسے تم آسمان پر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو وہ دوبارہ آئے گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اور یسوع مسیح نے اس سے پہلے کہ وہ صلیب کا دکھ سہتے جب اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا اے ربی اے استاد ہمیں بتا کہ تیرے آنے اور دنیا کے خاتمے کا نشان کیا ہوگا، تو وہاں پر بہت ساری باتوں کا ذکر ہمیں ملتا۔ 3 اناجیل کے اندر متی، مرکز، لوکا کی انجیل، یہ تینوں اناجیل جو ہیں وہ یسوع مسیح کی ان باتوں کو بیان کرتی کہ کس طریقے سے یہ سارا کچھ جو ہے وہ رونما ہوگا۔ اور جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا، جب شاگردوں نے یسوع مسیح کو بڑی بڑی عمارتیں یروشلم کے اندر دکھائی تو وہاں پر لکھا اس نے فرمایا کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا۔ اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ بزرگ پالوس رسول اس بات کو بیان فرماتا ہم اس دنیا میں پردیسی ہیں، مسافر ہیں، یہ دیس ہمارا دیس نہیں، ہم نے چھوڑنا، خالق حقیقی کے پاس جانا۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے انسان کا ایک بار مرنا اور اس کے بعد قیامت کا ہونا ضرور ہے۔ تو میں آج ایک ایسے شہر کا ذکر آج آپ کے سامنے کروں گا۔ جانا سارے چاہتے ہیں، ہاللیلویا، جانا چاہتے ہیں، کون کون ہے جو جانا چاہتے ہیں؟ اور وہ شہر بائبل کے اندر لکھا ہے سارا کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن اس قدر خوبصورت شہر کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا، ذرا دیکھیے گا۔ بزرگ لوکا کی معرفت لکھی ہوئی انجیل اس کا 21واں باب اور اس کی 25 آیت کے اندر یہ مرکوم ہے۔ اور سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے اور زمین پر قوموں کو تکلیف ہوگی کیونکہ وہ سمندر اور اس کی لہروں کے شور سے گھبرا جائیں گے اور ڈر کے مارے وہ زمین پر آنے والی بلاؤں کی راہ دیکھتے دیکھتے لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی، اسی لیے کہ آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ اس وقت لوگ ابن آدم کو قدرت اور بڑے جلال کے ساتھ بادل میں آتے دیکھیں گے، اور جب یہ باتیں ہونے لگی تو سیدھے ہو کر سر اوپر اٹھانا، اسی لیے کہ تمہاری مخلصی نزدیک ہے۔ اور اسی کی 21 آیت کی 8ویں آیت کا اندر مرکوم ہے، اس نے کہا خبردار گمراہ نہ ہونا، کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ وہ میں ہی ہوں، اور یہ بھی کہ وقت نزدیک وہاں پہنچا ہے، تم ان کے پیچھے نہ چلے جانا۔ اور جب لڑائیوں اور فسادوں کی افواہیں سنو تو گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان کا پہلے واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت فوراً خاتمہ نہ ہوگا۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت
چڑھائی کریں گے اور بڑے بڑے منچال آئیں گے اور جا بجا کال اور مری پڑے گی اور آسمان پر بڑی بڑی دہشتناک باتیں اور نشانیاں ظاہر ہوں، لیکن ان سب باتوں سے پہلے وہ میرے نام کے سبب سے تمہیں پکڑیں گے اور ستائیں گے اور عبادت خانوں کی عدالت کے حوالہ کریں گے اور قید خانوں میں ڈلوائیں گے اور بادشاہوں اور حاکموں کے سامنے حاضر کریں گے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھیں اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہوگا۔ خدا ان کے پاک کلام کا جو پھر دبی آپ کے سامنے پڑھا گیا، جس عبارت کی تلاوت فرمائی گئی ہے، یسوع مسیح جس کے ہم پیروکار اور بائبل مقدس اس بات کی تصدیق فرماتی کہ جسے ہم آسمان پر جاتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ دوبارہ آئے گا اور ہمیں لے کر جائے گا۔ ایمانداروں کا یہ ایمان ہے کہ آسمان سے ہمیں لینے کے لیے ہمارا مسیحا جس کے نئے اور آپ منتظر ہیں وہ آئے گا اور وہ ہمیں اپنے ساتھ لے کر جائے گا، اور جب لے کر جائے گا تو اس سے پہلے خدا کے پاک کلام میں لکھا ہوا بہت سارے عجیب نشانات آسمان پر اور زمین پر رونما ہوں، لیکن جسٹ صرف آسمان کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ بائبل مقدس اس بات کو بیان فرماتی ہے بصورت یوحنا رسول مکاشفہ کی کتاب کے اندر اس حقیقت کو بیان کرتا کہ وہ مجھے یکا یک تیسرے آسمان پر لے گیا اور میں نے خدا کے جلال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کا مطلب پہلی حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ کتنے آسمان ہیں؟ 3 آسمان۔ اور جو کچھ آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ آسمان نہیں بلکہ یہ کیا ہے جو آپ کے سر کے اوپر ہے، جسے آپ دیکھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ آسمان ہے؟ کیا ہے یہ؟ جانا چاہتے ہیں آسمان پر؟ ہاں جانا چاہتے ہیں؟ بڑا مشکل ہے کہنا آسمان پہ جانا۔ ہاں، اور بائبل کے اندر لکھا آسمان پر جانے کا رستہ ایک ہی ہے، اور وہ رستہ کیا ہے؟ کیا ہے وہ؟ موت ہے۔ مرنا چاہتے ہیں؟ ہاں ہیلو، چاہتے ہیں؟ اور نہیں کسی ذات سے ہوتا، ہاں جانا چاہتے ہیں، لیکن پولس رسول بیان کرتا آسمان پر جانے کا رستہ ایک ہی ہے، اور وہ رستہ کیا ہے؟ موت۔ لیکن مرنا چاہتے ہیں؟ ہاں، بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا۔ لیکن جو آج آپ دیکھ رہے ہیں آسمان اور بادل کے اندر فرق، بادل جو ہے اس کا مطلب جو ہے وہ ابر ہے، گھٹا ہے، نمودار ہونا، یہ بادل کے نام کا مطلب ہے۔ اور ایوب بیان فرماتا اپنے صحیفہ کے اندر کہ بادل پھٹ کر غائب ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ پرانے عہد نامے کے اندر سلاطین کے صحیفہ کے اندر دیکھیں، جب زمین پر مرد خدا ایلیہ کے کہنے کے وسیلہ سے آسمان بند ہو گیا تو لکھا ہوا ہے وہ ایک پہاڑی پر اپنے شاگرد کے ساتھ چڑھ گیا اور اس نے کہا ذرا جا اور جا کر دیکھ کہ تجھے کچھ نظر آتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے بڑے زور کی آندھی اور بارش کی آواز ہے، اور وہ کہتا ہے ذرا جا اور جا کر دیکھ کچھ نظر آتا ہے۔ تو وہاں پر آسمان تو سے نظر آ رہا تھا، لیکن بارش کون لے کر آتی ہے؟ ہاں بارش بادل لے کے آتا ہے کہ آسمان لے کر آتا ہے؟ بادل لے کر آتا ہے۔ اور بائبل بادل کے بارے میں لکھا ہوا ہے یہ پانی میں سے اڑنے والے بخارات ہوتے ہیں جو اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ بادلوں کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہے پھر تو بادلوں کو حکم دیتا ہے اور وہ تیرے کہنے سے برستے ہیں۔ اور جب مرد خدا نے اپنے شاگرد کو بھیجا، الیشا کو تیسری مرتبہ سے جب گیا، اس نے کہا کہ ہاتھ تمہارے بدلی نظر آتی،
آسمان کا ذکر نہیں. کیا ہے؟ ایک ہاتھ پر بدلی نظر آ رہی ہے اور اس نے کہا کہ جلدی سے نیچے اتر جا، بڑے زور کی بارش ہوگی. اور بارش جو ہے وہ آسمان نہیں لے کر آتا، بارش بادل لے کر آتے، لیکن بجلی جو ہے وہ بادل میں نہیں چمکتی، وہ آسمان پر چمکتی ہے. اور بادل اور آسمان کے اندر فرق ہے کہ بادل پھٹ کر غائب ہو جاتا ہے. بادل کا مطلب نمودار ہونا ہے، قائم رہنا نہیں ہے. کیونکہ بائبل کے اندر لکھا ہوا وہ ہواؤں کو حکم دیتا اور بادل اس کے کہنے سے اڑتے پھرتے ہیں. بادل اڑتے ہیں، چلے جاتے ہیں خدا کے حکم کے مطابق. جہاں پر خدا حکم دیتا ہے وہاں پر وہ جا کر برستے ہیں، لیکن آسمان برستے نہیں. کیونکہ بادل کا مطلب ابر، گھٹا، نمودار ہونا، لیکن آسمان کا مطلب جو ہے وہ فلک ہے، آکاش ہے، چرخ آسمان کو کہا جاتا. اور چرخ اسے اس لیے بولا جاتا تھا، کسی نے پرانے زمانے کے اندر آٹا پیسنے والی چکی دیکھی تھی جو پتھر کی ہوتی ہے، اسے چرخ اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ دو پارٹ پر ایک مشتمل دو بڑے پتھر ہوتے ہیں. ایک نیچے ہے جو ہلتا نہیں ہے بلکہ وہ قائم ہے، اور اس کے اوپر ایک دوسرا بات ہے جس کے اندر ایک لکڑی ڈال کر اسے کبایا جاتا، اور اس کے اندر جو ہول ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ بہنیں جو ہے وہ کنک ڈالتی اور اسے جو ہے وہ گماتی ہے. اور اسے کیا ہوتا تھا؟ کنک پستی ہے اور وہ آٹا بنتی. اور آسمان کو اسی لیے چرخ بولا جاتا ہے. سائنس اس بات کو کہتی ہے کہ زمین متحرک ہے، نہ اٹل نہ ہونے والی ہے، لیکن آسمان اٹل ہے. کہتے ہیں آسمان ختم ہو جائے گا. اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے جب یسوع مسیح نے فرمایا سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوئے. اب جب تین آسمان آپ کو نظر آتے ہیں، جو لوگ موویز دیکھتے ہیں یا ڈرامے دیکھتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک ٹائم آتا ہے جب جہاز رن میں سے فلائی کرتا ہے، اور ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ آسمان کے درمیانی آ جاتا ہے. نیچے بادل ہیں اور بادلوں کے اندر وہ جو ہے وہ پرواز کرتا آپ کو نظر آتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ آسمان. اور بائبل کے اندر پالوس رسول بیان کرتا ہے شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو بادلوں میں نہیں. وہ کہاں پر ہے؟ وہ کہاں پر ہے؟ آسمانی مقاموں میں ہے، بادلوں میں نہیں ہے. بادل پھٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. لیکن آسمان کے بارے میں لکھا ہے شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جب تیسرے آسمان کا ذکر بائبل کے اندر لکھتا ہے تین آسمان ہیں، تو پہلا آسمان وہ ہے جو آپ پر خدا کے سایہ کو نازل کرتا ہے اور آپ اس کی شفقت اور رحمت کے سایہ کے نیچے آپ رہتے ہیں. اور دوسرا آسمانی مقام جس کے اندر خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے پہلے آسمان کے اندر ابلیس شرارت کی روحانی فوجیں ہیں، جن کے بارے میں لکھا ہوا بزرگ دانیل کے صحیفہ کے اندر جب فرشتہ دانیل کی دعا کا جواب لے کر آ رہا تھا تو لکھا ہے فارس کے موکل نے 21 دن تک جو ہے وہ دانیل کی دعا کا جواب جو فرشتہ لے کر آ رہا تھا اسے روکے رہے. اس کا مطلب ہے کہ شرارت کی روحانی فوجیں کن مقاموں میں؟ پہلے مقام پر. کس مقام پر ہے؟ پہلے مقام پر ہے. اور دوسرے آسمان پر جو ہے وہ کیا ہے؟ چوتھے آسمان پر آپ کو لے کر جاؤں گا جو دوبارہ آئے گا، تو اس کے لیے آپ کو تیاری کرواؤں گا تھوڑی سی. اور دوسرے آسمان پر خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے ہوا کی عملداری کا حاکم جسے زمین پر گرا دیا گیا. اسی کے بارے میں لکھا وہ اس جہان کا خدا ہے اور اسے خدا اور آسمان سے نیچے آنے کے لیے کوئی وقت نہیں لگتا. اور وہ کس آسمان پر؟
دوسرے آسمان پر، لیکن تیسرے آسمان پر کون؟ تیسرے آسمان پر کون ہے؟ مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے پھر روح مجھے یکا یک کون سے آسمان پر لے کر گیا؟ تیسرے آسمان پر لے کر گیا ہے۔ اور تیسرے آسمان پر وہ کیا کہتا ہے؟ کسے اس نے دیکھا ہے؟ کسے دیکھا ہے؟ کہتا ہے کہ میں نے ایک تخت کو دیکھا جس پر خوبصورت سنہری بالوں والا شخص بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے دائیں اور بائیں 12 اس طرف اور 12 اس طرف میں نے تختوں کو دیکھا جن پر 24 بزرگ تشریف فرما تھے۔ اور وہ تیسرے آسمان پر گیا اور وہاں پر لکھا اس نے خدا کا جلال دیکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے یسوع مسیح کون سی آسمان پر؟ کہاں پر ہے؟ تیسرے آسمان پر ہے۔ اور یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے ایک وقت آئے گا جب کیا ہو جائے گا؟ سورج، چاند، ستارے حرارت شدت کے سبب سے کیا ہوں گے؟ گل جائے کہ مکاشفہ کی کتاب کو جا کر پڑھیے گا، وہاں پر لکھا ہوا ہے لوگ اس حرارت کتاب نہ لانے کے باعث انہوں نے اپنی زبان اپنے دانتوں کے نیچے لے کر اسے کاٹا، اپنے آپ کو اذیت دی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ نہ کی۔ اور لکھا ہوا ہے حرارت شدت کے سبب سے آسمان پر جو سورج، چاند، ستارے آپ کو نظر آتے ہیں وہ گل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے یہاں پر لوکا کی انجیل کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ یسوع مسیح نے کیا فرمایا؟ جس عبارت کی تلاوت کی گئی ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے اسی لیے کہ آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی، ہلائی جائیں گی، اور جب ہلائی جائیں گی تو ستارے زمین پر گرنا شروع ہو جائیں گی، اور لکھا ہوا ہے نشان ظاہر ہوں گے قوموں، زمین پر قوموں کو تکلیف ہوگی۔ جب ستارے گریں گے حرارت ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھ جائے گا، اس قدر گرمی کی شدت ہوگی کہ لکھا ہے یہ گلنا شروع ہو جائیں گے، پگھل کر میلٹ ہو کر وہ زمین پر گرنا شروع ہوگی۔ اگر آپ موم بتی جلاتے ہیں، کینڈل لیتے ہیں آپ، تو جب آپ اسے جلاتے ہیں تو ایک ٹائم آتا ہے کہ جب اس کا شعلہ اس میں سے نکلتا ہے اور اس کی حرارت کے باعث باقی سارا موم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پگھلتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر آگ جل رہی ہے، اور یہ ٹیمپریچر اس قدر زیادہ ہوگا کہ اس کی گرمی کے باعث سے سارا کچھ پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ اور اب جب پگھلے گا تو پھر لکھا ہوا ہے بائبل کے اندر لکھا ہوا، اور جب یہ باتیں ہونے لگی تو سیدھے ہو کر سر اوپر اٹھانا، اس لیے کہ تمہاری مخلصی نزدیک ہوگی۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا تمہاری مخلصی نزدیک ہوگی، اور بائبل کے اندر لکھا ہوا اس وقت تخت لگائے جائیں گے، اور بائبل کے اندر لکھا ہوا باپ یعنی یسوع المسیح جو ہے وہ اپنے محبت کرنے والوں کو یہ کہہ کر دعوت دے گا آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، وہ جگہ جو بنائے عالم کے پیش کر تمہارے لیے مقرر کی گئی ہے، اور اس میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن یہ سارا کچھ تو ختم ہو جائے گا۔ پھر مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، ذرا دیکھیے حضرات، جلدی جلدی سے دیکھیں گے، یسایہ کا صحیفہ اس کا 66واں باب، بائبل مقدس کے اندر بزرگ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 65واں باب اور اس کی 17ویں آیت کے اندر لکھا ہے کیونکہ دیکھو میں نئے آسمان اور نئی زمین کو پیدا کرتا ہوں، اور پہلی چیزوں کا پھر ذکر نہ ہوگا، اور وہ خیال میں نہ آئیں گی، بلکہ تم میری نئی اس نئی خلقت سے ابدی خوشی اور شادمانی کرو۔
क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को खुशी और उसके लोगों को खुरमी बनाऊंगा, और मैं यरूशलेम से खुश और अपने लोगों से मसरूर होऊंगा, और उसमें रोने की सदा और नारा की आवाज फिर सुनाई ना देगी। आगे खुदा के पाक कलाम में लिखा हुआ है, क्यों कौन सा नए शहर का जिक्र यहाँ पर हमें मिलता नजर आता है। इसका मतलब है ये सारा कुछ क्या होगा, खत्म हो जाएगा। जो कुछ आप देखते हैं ये खत्म हो जाने वाला है। और यहाँ पर लिखा है, खुदावंद फरमाता है, क्योंकि देखो मैं नए आसमान, कौन से आसमान को, नए आसमान को, और नए आसमान का नाम क्या होगा। हाँ, उस नए आसमान का नाम क्या है, देखिएगा जरा यशायाह 66 और उसकी 22वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, खुदावंद फरमाता है, जिस तरह नया आसमान और नई जमीन जो मैं बनाऊंगा मेरे हजूर कायम रहेंगी, उसी तरह तुम्हारी नस्ल और तुम्हारा नाम बाकी रहेगा। और यूं होगा कि खुदावंद फरमाता है कि एक नई चांद से दूसरे तक और एक सबद से दूसरे तक हर बशर इबादत के लिए मेरे हजूर आएगा। यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा है, जाकर एंड तक पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है, खुदा फरमाता है, जिस तरह नया आसमान और नई जमीन जो मैं बनाऊंगा, इसका मतलब है जो कुछ है ये खत्म हो जाएंगे। तो नया आसमान और नई जमीन जो बनाई जाएगी वो कौन सी नया आसमान है, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा हुआ है इंसानों का एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना जरूर है। और बाइबल के अंदर लूका की इंजील के अंदर आपने पढ़ा है कि सारा कुछ जो है ये खत्म हो जाएगा, सब कुछ फिनिश। और उसके बाद मुकाशवा की यूहन्ना की ईसाई के सीफे के अंदर लिखा, फिर खुदा फरमाता है कि मैं नया आसमान और नई जमीन बनाऊंगा। और नए आसमान का नाम जो है मुकाशवा की किताब के अंदर लिखा हुआ है, फिर मैंने आसमान से मुकाशवा 21 बाब और उसकी दूसरी आयत के अंदर लिखा हुआ है, फिर मैंने शहर मुकद्दस नई यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानी का रास्ता था जिसने अपने शोहर के लिए श्रृंगार किया होगा। बाइबल के अंदर लिखा, जब ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा तो फिर मुकाशवा का मुसन्नफ बुजुर्ग यूहन्ना रसूल, जिसे आरब का लक़ब दिया गया है, ज़बदी का बेटा, मछेरा मछलियां पकड़ने वाला नौजवान शख्स, इस बात को बयान करता है कि जब वो मुझे यकायक तीसरे आसमान पर लेकर गया और ये सारा कुछ जो है वो खुदा से दिखा रहा, और रूह कहता है लिख इन बातों, और वो लिख रहा है। और लिखते क्या कहता है कि मैंने नए आसमान और नई जमीन को देखा, पहला आसमान भी खत्म, दूसरी पहली जमीन भी खत्म, और जब ये दोनों खत्म हो गई और लिखा फिर समुद्र भी ना रहा, और मैंने आसमान से एक नए शहर को उतरते देखा जिसके अंदर मैं और आप जाना चाहते हैं। हालेलुया। और उस शहर का नाम क्या है, क्या नाम है शहर का, नया यरूशलेम है। और यरूशलेम देखना चाहते कि कैसा है, जाना चाहते हैं नए यरूशलेम के अंदर। हाँ, बड़ा खूबसूरत शहर है, और मैं समझता हूँ कि आप भी बड़े खूबसूरत हैं। हालेलुया। मैं और आप भी बड़े खूबसूरत हैं। कौन कौन खूबसूरत है, अपना हाथ दिखाएं। हाँ, और मैं कह भाई जी मैं पढ़ना ज्यादा सोना हूँ, अपने साथ वाले को जरा बोलिए, जरा ये क्या कर रहा है, आगे से जरा रिस्पॉन्स देखिए, जरा वो आपको क्या लगता है। साथ वाले को बैठ कर जरा कहिए कि भाई मैं आपसे, बाजी मैं आपसे ज्यादा खूबसूरत, जरा बोलिएगा जरा। और यहाँ पर जो नया यरूशलेम है ये भी बड़ा खूबसूरत है। और यशायाह के सीफे के अंदर लिखा हुआ है, वहां पर एक शाहराह होगी जिस पर किसी नापाक का गुजर ना होगा। नए यरूशलेम के अंदर कोई नापाक नहीं जाएगा। लेकिन ये नया यरूशलेम आपके सामने बयान करूंगा, टाइम काफी है, जस्ट बयान करूंगा, हवाले नोट कर लीजिएगा। मुकाशवा की किताब उसका 21वां बाब और उसकी
जा कर 10वीं आयत से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है और शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास उतरते देखा और उसमें खुदा का जलाल था। पहली बार नहीं यरूशलेम के अंदर क्या है? खुदा का जलाल है। और जहाँ पर खुदा का जलाल है वहाँ पर खुशी है। जहाँ पर खुदा का जलाल है वहाँ पर शादमानी है। जहाँ पर खुदा का जलाल है वहाँ पर बरकत है। जहाँ पर खुदा का जलाल है वहाँ पर शादमानी है। जहाँ पर खुदा का जलाल है वहाँ पर दुख नहीं है। जहाँ पर खुदा का जलाल है वहाँ पर रंज नहीं है। जहाँ पर खुदा का जलाल है वहाँ पर परेशानियां नहीं। जहाँ पर खुदा का जलाल है वहाँ पर मौत नहीं। जहाँ पर खुदा का जलाल है वहाँ पर किसी भी तरह की फिक्र तरद्दुद नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ ये यरूशलेम में खुदा का जलाल ज़ाहिर हुआ। वो जलाल जिसके बारे में खुदा का कलाम बयान करता, तू खुदा के जलाल की काम ला नहीं सकता, तू जिंदा नहीं रह सकता। उस खुदा का जलाल जो क्रूबियों पर बैठने वाला खुदा, उसका जलाल जो है वो बयान करता है नए यरूशलेम के अंदर जो है वो ज़ाहिर हुआ है। और आगे लिखा हुआ है उसमें खुदा का जलाल था और उसकी चमक नहायत कीमती पत्थर यानी उस यशीब की सी थी जो फ्लोर की तराश था। और आप जरा देखिएगा कितना खूबसूरत वो शहर। आपका शहर लाहौर जो कितने दरवाजों पर मुश्तमिल है। और बाइबल बयान करके सारा कुछ खत्म हो गया। अब नई यरूशलेम के अंदर लेकर आपको जाऊंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है और उसकी शहर पनाह बड़ी और बुलंद थी और उसके 12 दरवाजे और दरवाजों पर 12 फरिश्ते थे। हालेलुया। और उन पर बनी इस्राइल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए थे। 3 दरवाजे मशरक की तरफ, 3 दरवाजे शमाल, 3 दरवाजे जनूब और 3 दरवाजे मगरब की तरफ। और उस शहर की शहर पनाह की 12 बुनियादें थी और उन पर बर्रा के 12 रसूलों के नाम लिखे हुए थे। जाकर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? इसके कितने दरवाजे? कितने? 12 दरवाजे। और 12 दरवाजे जो हैं वो किन चीजों से बने पड़े? लिखा नहायत कीमती पत्थर से और 12 मोतियों से। 12 पत्थरों का जिक्र आपको पुराने अहदनामे के अंदर मुकाशवा की किताब के अंदर आपको मिलेगा कि ये 12 पत्थर क्या है। सरदार काहिन जब खुदा की हज़ूरी में जाता उसके सीना बंद को जो है, जिसे आप फॉर एग्जाम्पल आप वेस्ट कोट कहते हैं, आप पहनते हैं शादियों पे, मेहंदियों पे, मुख्तलिफ इवेंट पर मर्द हजरात जो हैं वो शलवार कमीज के ऊपर वेस्ट कोट पहनते हैं। और सरदार काहिन जब अपने लिबास को पहनता और उसके ऊपर जो है वो जिस चीज को पहनता है उस पर 12 दरवाजे, बाइबल उसे सीना बंद कहती है। 6 इस तरफ, 6 इस तरफ, अकीक, ज़मुर्द, संगे सुलेमानी, बहुत सारे 12 पत्थर। नीचे जाकर जरा पढ़ लीजिएगा, हवाला नोट कर लीजिएगा पत्थरों के बारे में। मुकाशवा 21 बाब और उसकी 19 आयत के अंदर जो है ये आपको 12 पत्थरों के नाम आपको मिल जाएंगे जो यरूशलेम के दरवाजे। और ये लिखा 12 मोती हैं और ये दरवाजे आपके लिए कौन खोलेगा? हाँ, कौन खोलेगा? जब मैं और आप ने यरूशलेम के अंदर लिखा है भाई अंदर आते जाते, बाइबल के अंदर लिखा है ना, यूसुफ से एक तफसीली बयान करेगा तुम चारा पाओ। अंदर भाई आते जाते दरवाजा कौन खोलेगा? अगर आप किसी होटल के अंदर जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, शॉपिंग मॉल के अंदर जाते हैं, ग्रोसरी करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर कौन आपके दरवाजे खोलते हैं? कौन खोलते हैं? लंबिया लंबिया पग्गा पाइया हुई नौजवान और वो आके क्या करते हैं? दरवाजा खोलते हैं और आपको कहते हैं वेलकम सर। वो आपको दावत देते हैं, जी आया, खुश आमदीद, वेलकम आपको करते हैं। लेकिन जब नई यरूशलेम के अंदर मैं और आप अंदर बाहर आ जाएंगे तो फिर दरवाजे कौन खोलेगा? हाँ, फरिश्ते दरवाजे मेरे और आखिरी खोलेंगे, कहेंगे आओ भाई जी
تو آپ کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ وہ آپ کے لیے دروازہ کھولا کریں گے اور آپ کے لیے بند کیا کریں گے. اور لکھا ہوا ہے وہاں پر ہوگا کیا 21 بات کی 4 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے اور وہ ان کی آنکھوں کے ساتھ آنسو پوچھ دے گا. اس کے بعد موت نہ رہے گی. نئی یروشلم کے اندر موت نہیں ہوگی, وہاں پر زندگی ہوگی, کیونکہ زندگی دینے والا خدا خود وہاں پر موجود ہوگا. اور بائبل کے اندر لکھا ہے جب وہ مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا ٹھہرا ہے تو ہم بھی اپنی باری پر جی اٹھیں گے. اس کے بعد موت نہ ہوگی اور ہم سارے بدل کر بائبل بیان کرتے ہیں فرشتوں کی مانند ہو جائیں گے اور نئے یروشلم کے واسی ہوں گے. اور بائبل کے اندر لکھا ہوا نہ موت رہے گی نہ ماتم نہ آہنا, پہلی چیزیں جاتی رہی, دیکھو وہ سب نہیں ہو گئی اور ہم یہ ختم ہو جانے والے جہان سے کوچ کریں گے اور نئے یروشلم کے واسی ہوں گے جہاں پر میں اور آپ خدا کو روبرو دیکھیں گے. اور بائبل کے اندر لکھا ہوا اس وقت 21 بات کی تیسری آیت کے اندر پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے کہتے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سہولت کرے گا اور اس کے لوگ ہوں گے اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا. نئی یروشلم کتنا خوبصورت ہے. اور اس رسول بیان کرتا ہے اب تو تمہیں آئینے میں دھندلا سا نظر آتا. ہاں ہم اس آئینے کی بات کرتے ہیں جو جس کے آگے ہم بار بار جاتے ہیں. تیار ہونے کے بہت سارے لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر بہت بڑے شیشے لگائے ہوتے ہیں کہ جب تیار ہو جائے تو سر سے لے کر پاؤں کے تلوے تک وہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہوں. اور ہم اپنے آپ کو سنوارتے ہیں. بہت ساری بہنیں اپنے کمروں کے اندر انہوں نے شیشے لگائے ہوتے ہیں جنہوں میرے کہنا شوکیس کیا ہے ڈریسنگ ٹیبل, اور اس کے آگے بیٹھ کر اپنے آپ کو تیار کرتی ہیں. کتنے لپسٹک ایک تو لا کے کتنے مچھانا بن جائے. ہاں بہت ساری تیاری کی جاتی ہے اور وہ ہر ایک چیز کو جو ہے وہ آئینے میں دیکھ رہی ہوتی کہ جو کچھ ہم اپنے چہرے پر لگا رہی ہوں کیا آیا یہ میرے چہرے پر ٹھیک لگ بھی رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے. کدی انجو ہے کہ لپسٹک جڑی ہے ہونڈا دی بجائے اکھاں تے لا لیتی جاوے. ایسے ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ شیشہ آپ کو دکھا رہا ہے اور یہ شیشے کے بارے میں لکھا تم اس میں بار بار اپنے چہرے کو دیکھتے ہو اور بھول جاتے ہو. یہ سایہ بزرگ پالوس رسول بیان کرتے ہیں اب تمہیں آئینے دھندلا سا نظر آتا ہے لیکن وہ وقت آئے گا جہاں میں اور آپ نئی یروشلم کے اندر جائیں گے تو وہاں پر لکھا تم اسے دھندلا نہیں دیکھو بلکہ وہ ہمیں کیا نظر آئے گا کلیئرلی صاف نظر آئے گا. اور بائبل کے اندر لکھا دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہوگا. اور یہ نئی یروشلم کے اندر کون میرے اور آپ کے ساتھ رہے گا؟ سارے مل کر بولیں گے کون رہے گا؟ میں اور آپ سارے بدل جائیں گے. ہاللیلویا. جو جائیں گے کیونکہ لکھا وہاں پر کسی نہ پاک کا گزر نہ ہوگا. وہ شاہراہ پاک لوگوں کے لیے ہوگی. اور نئی یروشلم کے اندر کون جائے گا؟ جنہوں نے اپنے جامے برے کے لہو سے دھوئے ہوئے ہیں وہی نئے یروشلم کے اندر جائیں گے. اور وہاں پر لکھا وہ شاہراہ عام نہیں ہے, وہ سڑک عام نہیں ہے, وہ ٹریک عام نہیں ہے, وہ سڑک بجری سے لک سے تیار نہیں کی گئی ہے. وہ ٹریک انسان کو ہلاکت اور موت کی طرف نہیں بلکہ زندگی کی طرف لے کر جائے گا. اور وہ ٹریک جو ہے وہ بجری سے بنا ہوا نہیں ہوگا بلکہ کیا لکھا ہوا ہے وہاں پر کیا ہوگا؟ نئی یروشلم کے اندر ٹریک کیسے ہوں گے؟ کیا لکھا ہوا ہے وہاں پر سونے کی سڑکیں ہوں گی. ہاللیلویا. آج سونا پان دسیا جاتا ہے جدو انسان ڈیلی ریٹ میں دے کہ دل کے اندر کی آندا ہاں اور کہنے ہیں شکر گزار ہے چائنا دے انڈیا دے جنہوں نے اگلے سنگار لی چیزاں کھڑ چھڑیاں انہوں نے پا کے خوش ہوندے رہنے تے نواں سونا پان نو ترس رہے ہیں. لیکن جب میں اور آپ نئی یروشلم کے اندر جائیں گے وہاں پر سڑکیں کیا ہوں گے؟ آج تک کسی گوشتہ نو ایم پی اے ناظم جدو بجڑ ملتا تھوڑا ٹوٹا سڑک دا بنا کے باقی کچھ نہیں چھاڑ دیتا ہے جو ہے نویں
لیکن وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پر سڑکیں کیا ہیں؟ سونے کی. آج پانی کا ٹائم لکھنا پہنتا ہو. پانی صبح 6 بجے تو لے کے 8 بجے تک آنا, بعد جو پانی بند, بعد جو 12 بجے آنا, 1 بجے آنا, جو بھی ٹائم ہے, ٹائم دیں گے, ٹائم کے پابند ہے, پانی کے آنے کے منتظر. لیکن وہاں پر لکھا ہوا میں نے ایک دریا کو دیکھا جو برے کے تخت کے نیچے سے بہتا تھا, اور اس دریا کا نام کیا تھا؟ اس کا نام کیا ہے؟ آب حیات. اور آب حیات کا مطلب ہے زندگی کا پانی. اور وہاں پر میں اور آپ کون سا پانی پیئیں گے؟ آج فلٹر تو پانی لینا پہنتا ہے, جا کر پانی والوں کو بولنا پڑتا ہے کہ پانی کی بوتلیں جو ہیں ہمارے گھر میں ڈیلیور کر دیں. لیکن وہاں پر کیا ہوگا؟ جس کے پاس پیسے نہ ہوں وہ بھی آئے اور مفت لے, جو پینا چاہتا ہے وہ اس میں سے پی لے, اور جو نہانا چاہتا ہے اس میں سے نہا لے. آج کل فلٹر سے پانی نہیں نہاتے, اور دی وجہ کیوں ہوگی؟ 70 سے 19 لیٹر ہم اسے نہیں نہاتے, ہم پانی کے آنے کے منتظر رہتے ہیں. لیکن وہاں پر عیسائی کا صفحہ کیا بیان کرتا ہے؟ جس کے پاس پیسے نہ ہو وہ بھی آئے اور پی لے, اور جو اس میں نہانا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ نہا لے. تو پھر نئی یروشلم کتنا خوبصورت ہے, جس پر سونے کی سڑکیں ہیں, وہاں پر لکھا ہوا ہے دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں. کیا اس نئی یروشلم کا تو جانا چاہتے ہیں؟ کون کون ہے جو جانا چاہتا ہے؟ ہاں کون کون جانا چاہتا؟ اپنا حاضرہ کھڑا کرے گا. کیا ہے؟ جانا چاہتے ہیں سارے؟ ہاللیلویا. تو نئی یروشلم کے اندر کون جائیں گے؟ جانا تو سارے چاہتے ہیں, سارے چاہتے ہیں. وہاں پر ہم اسے دیکھیں جس نے آسمان کو بنایا, ہم وہاں پر اسے دیکھیں جس میں سے زندگی نکلتی ہے, ہم اسے دیکھیں, ہم اسے دیکھیں جس کے بارے میں مکاشفہ پہلے بات کی آیات کے اندر یوحنا عارف نے بیان کیا ہے کہ وہ کتنا خوبصورت ہے. وہاں پر ہم اسے دیکھیں گے. یہ کتنی اتم بات ہے کہ صرف کھانا ہی کھانا میں کوئی فکر نہیں, نہ بلنا دی نہ بجلی دی. آج بجلی کی پریشانی ہے, لیکن لکھا ہوا وہاں پر سورج کی روشنی نہ ہوگی, بلکہ ہر ایک چیز برے کے چہرے کے نور سے منور ہوگی, اور منور ہوگی تو پھر بجلی کے بلوں کی بھی فکر نہیں ہے, پانی کی فکر نہیں ہے, کیونکہ وہ برے کے تخت کے نیچے سے بہتا ہے, اور آب حیات اس کا نام ہے. کسی چیز کی فکر نہیں ہے, آپ کو رینٹ پے کرنے کی بھی فکر نہیں ہے, کیونکہ لکھا ہوا ہے وہاں پر آپ کے لیے لکھا. یسوع مسیح نے فرمایا میں جاتا اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا, تاکہ جہاں پر میں ہوں گا وہاں پر میرے لوگ بھی ہوں گے. تو آئیے اپنے آپ کو تیار کیجئے. اس خوبصورت یروشلم کے اندر وہی جائیں گے جو خوبصورت ہوں گے. بند کرو.